डिस्करेजिंग बात है सर, बड़ी डिस्करेजिंग। मेरा स्टाफ या मैं, हम जब भी जाते हैं कंज्यूमर राइट्स को देखने जाते हैं, ये इंजेक्टेबल लगे हुए थे, लेकिन हमें देखते ही, मेरी टीम को देखते ही वो भाग गया। मतलब वहाँ पे डॉक्टर नहीं था। रसीद होती है, 3 सफ़ात पे मुश्तमिल होती है, और हर रसीद के ऊपर वो स्टैंप लगाना ना हम लग सकता है, ना हम लगाते हैं, ना ज़रूरत है। और वो पैसे जो हैं सर, वो हम सीधा गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करते हैं, और बाकायदा उसकी हर को सील भी वक्त आने पे करते हैं। अगर समझते हैं कि जी इनकी वायलेशन ज़्यादा है, तो हम फिर कंज्यूमर कोर्ट है हमारी हरीपुर में, डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन जज साहिबा उसके हेड करती है, और हम उधर बेच सकते हैं। तो आप मुझे बताएं सर कि इस माहौल में अगर हमारे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा हो, तो हम ये तो गरीब आवाम है वहाँ पर, ये है कि उनको पता ही नहीं है उनकी हकूक़ का, तो हम उनको हकूक़ बताने जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के ऑफ़िस में, और ख़ास तौर पर गुज़श्ता रोज़ की मैं अगर बात करूँ तो हरीपुर प्रेस क्लब में हरीपुर के साथ मुंसलिक एक इलाका छपड़ा के मुकामी दुकानदारों ने वहाँ पे आके एहतजाज किया था इस महकमे के ख़िलाफ़ कि कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन जो डिपार्टमेंट हरीपुर में है, इनके जुर्माने बेजा जुर्माने हैं, बताखोर हैं, मुख्तलिफ इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं कि पता नहीं पैसे वो जमा करवाते हैं, आगे गवर्नमेंट को पैसे पहुंचते हैं नहीं पहुंचते, इस तरह की बातें हैं। तो मेरे साथ अभी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है फरहान ज़ेब शनवारी साहब। इनका मौक़िफ़ इस हवाले से लेना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि एक तरफ मैं एक रिपोर्ट चला दूँ, दूसरी तरफ मैं मौक़िफ़ ना लूँ, फिर मैं एक मेरी सहाफ़त को ये ज़ेब नहीं देता। मैं इस हवाले से बात करूँगा, कल के एहतजाज के बारे में बात करूँगा, ये क्या कहते हैं इनसे पूछूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। कल के एहतजाज के बारे में लोग छपड़ा के उन्होंने बहुत बड़े इल्ज़ामात आपके महकमे पे लगाएंगे, स्टाफ पे लगाए हैं कि स्टाफ वाले आते हैं, आके बग़ैर बताए शुरू हो जाते हैं, जुर्माने करते हैं, बते लेते हैं, या जो रसीद है उस पर कोई स्टैंप नहीं होती, या वो गवर्नमेंट को पैसे मिलते हैं नहीं मिलते। इन चीज़ों के बारे में जो एक हरीपुर की फ़िज़ा जो है मशकूक आपके महकमे को देख रही है कि आया वो सच्चे हैं या उनके सवालात या उनके इल्ज़ामात ठीक है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? बड़ी डिस्करेजिंग बात है सर, बड़ी डिस्करेजिंग। मेरा स्टाफ या मैं, हम जब भी जाते हैं कंज्यूमर राइट्स को देखने जाते हैं, पर सर 23,000 रुपये जुर्माना हुआ, जो मुख्तलिफ़ कुछ दुकानों को हुआ और एक अस्पताल को हुआ। और उस अस्पताल में सर आप के इल्म में होगा इंशाल्लाह, या आप मालूमात भी कर सकते हैं कि वहाँ पर उस अस्पताल में 4-5 पेशेंट जो थे वो उनका ट्रीटमेंट हो रहा था, उनको ये इंजेक्टेबल लगे हुए थे, लेकिन हमें देखते ही, मेरी टीम को देखते ही वो भाग गया। मतलब वहाँ पे डॉक्टर नहीं था, एक वो अटेंडेंट उनका था, और वो कहता है कि जी डॉक्टर साहब तो नहीं है। तो आप मुझे बताएं सर कि इस माहौल में अगर हमारे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा हो, तो हम ये तो गरीब आवाम है वहाँ पर, ये है कि उनको पता ही नहीं है उनकी हकूक़ का, तो हम उनको हकूक़ बताने जाते हैं कि जी आपके ये हकूक़ है, और जो आपके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, हम उनको जुर्माना भी करते हैं, हम उनको सील भी वक्त आने पे करते हैं। अगर समझते हैं कि जी इनकी वायलेशन ज़्यादा है, तो हम फिर कंज्यूमर कोर्ट है हमारी हरीपुर में, डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन जज साहिबा उसके हेड करती है, और हम उधर बेचते हैं कोर्ट केसेस बनाकर, जिसके पास उनके पास सज़ा का इख्तियार काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन सर जो ये इन्होंने जो कमज़ोर बातें की हैं वो इंतहाई डिस्करेजिंग है। हम तो आवाम के लिए जाते हैं। हाँ, जो शॉपकीपर्स हैं, जो ताजिर हैं वहाँ पर, ताजर कम्यूनिटी सर, हमारे बिज़नेसमैन जो हैं वो बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े मुनासिब लोग हैं, और उनमें बेहद अच्छे लोग पाए जाते हैं। लेकिन ये नहीं समझ आ रही कि ये कौन से लोग हैं जो इस किस्म की चीज़ों को लेकर अपनी जो है 2 नंबर चीज़ों को चुपके से प्रमोट करते हैं। मतलब मेरा कोई भी स्टाफ मेंबर इंक्लूडिंग मी कि हम किसी को बेजा जुर्माना न करते हैं, न कर सकते हैं, न हम करना चाहते हैं, क्योंकि जुल्म सर कोई नहीं कर सकता, ना अगला बंदा जुल्म बर्दाश्त करता है। लेकिन अगर एक बंदे के आप सर मुझे बताएं कि एक बंदा ख़ुद वायलेटर नहीं है, वो वायलेशन नहीं कर रहा, वो ठीक चीज़ें बेच रहा है, तो सर कोई बंदा जुर्रत कर सकता है उसको जुर्माना करे? हो ही नहीं सकता। जुर्माना उसी बंदे को होता है जो ख़ुद जुल्म कर रहा होता है, जो आवाम के साथ जुल्म कर रहा होता है।
تو صرف انہی بندے کو جرمانہ ہوتا ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے سر. میں آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہوں گا کہ رسید کی جہاں تک بات ہے، رسید سر 3 صفحات پہ مشتمل ہوتی ہے اور وہ کاربن رسید ہوتی ہے. مطلب ہم ایک کاغذ پہ ہم لکھتے ہیں تو وہ نیچے 3 کاغذوں پہ اپنے آپ لکھی جاتی ہے، کیونکہ کاربن رسید ہوتی ہے، 3 صفحات پہ مشتمل ہوتی ہے. اور ہر رسید کے اوپر وہ اسٹیمپ لگانا نہ ہم لگ سکتا ہے، نہ ہم لگاتے ہیں، نہ ضرورت ہے. اور وہ پیسے جو ہیں سر وہ ہم سیدھا گورنمنٹ ٹریجری میں جمع کرتے ہیں، اور باقاعدہ اس کی ہر ہفتے کی ایک رپورٹ بنتی ہے، منتھلی رپورٹ بنتی ہے. اور پھر اس کو ہم اکاؤنٹ آفس سے ریکنسائل بھی کرتے ہیں کہ جی ہم نے ان رسیدوں پر ان جگہوں پر جرمانہ کیا ہے، یہ وہ پیسے ہیں جو ہمیں حکومت کو میرے دستخط پہ جمع ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی ایسی ریالٹی نہیں ہے سر. میں اس کو ڈینائی کروں گا ہمیشہ. سر کچھ میں ایک مثال دیتا ہوں ہاسپٹلس کی، کہ جن ہاسپٹلس میں فیسلٹیز نہیں ہیں. باہر ہاسپٹل لکھا ہوا ہے، گائنی اسپتال لکھا ہوا ہے، جس طرح ہارٹ کا اسپتال لکھا ہوا ہے، وہاں پہ اگر فیسلٹیز نہیں ہیں اس پر آپ کا محکمہ جاتا ہے. آپ نے جو کچھ باہر لکھا ہوا ہے وہ چیزیں اندر پرووائڈ کرے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ بالکل سر. میں نے تو آپ کو ایک شارٹ انٹروڈکشن پہلے دوں گا. ہم سر چیز ہیں، میڈیکل سٹورز ہیں، میڈیکل لیبارٹریز ہیں، گروسری مارٹس ہیں، بچر شاپس ہیں، مطلب فروٹ شاپس، جو بھی ہر ایک چیز جو کنزیومر استعمال کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہمارا کام ہوتا ہے. میں نام نہیں لوں گا ہاسپٹل کا، لیکن ریسنٹلی سر میں نے ایک ہاسپٹل کو وزٹ کیا. وہاں پر ایک کمپلینٹ پر ہمارے ایک وکیل صاحب نے کمپلینٹ کی، اور اس پہ میں چلا گیا اس اسپتال پر. اس اسپتال میں سر نرسری موجود نہیں تھی، اور آلریڈی ایک بچی کی ڈیتھ وہاں پہ ہو چکی تھی. لیکن پھر آپس میں ان کا وہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا تھا مسئلہ. لیکن پھر بھی سر میں نے ان کو فائن کیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مجھے ایگری کیا میرے ساتھ بیان حلفی پہ کہ ہم ود ان 10 to 15 days ہم نرسری اسٹیبلش کر لیں گے. اس طرح سر میں آپ کی توسط سے پورے عوام کو کہنا چاہوں گا کہ کہیں پر آپ کی حقوق کی تحفظ کوئی نہیں کر رہا، آپ کو آپ کے حقوق پورے نہیں مل رہے ہیں، چاہے وہ اسپتال والے ہوں، چاہے وہ میڈیکل سٹور والے ہوں، چاہے وہ میڈیکل لیبارٹری والے ہوں، یا آپ سٹور والے ہوں، بڑے بڑے مارٹس والے ہوں، یا کسائی والے ہوں، کسائی کی دکانیں ہوں، گوشت والے ہوں. مطلب ہر ایک وہ جگہ پر جہاں پر آپ کی دل آزاری ہو رہی ہے، جہاں پر آپ کے حقوق کی تحفظ نہیں کیا جا رہا، جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو سر دس از دا اونلی ٹیبل کہ میں انشاءاللہ اپنے قانون مجھے سر اس میں اجازت دیتا ہے، جس کو ہم سر 5,000 سے لے کر 50,000 روپے تک جرمانہ بھی کر سکتے ہیں. وقت آنے پر، ضرورت پڑنے پر سیل بھی کر سکتے ہیں. اور اگر ہمیں لگتا ہے کہ یہ وائلیٹر کچھ زیادہ ہے تو ہم اس کا مقدمہ بنا کر کنزیومر کورٹ بھیج سکتے ہیں. خیبر پختونخوا فوڈ سیفٹی اینڈ لال فوڈ اتھارٹی کے بے جا، ناجائز اور ظالمانہ جرمانوں کے خلاف کام کر رہے ہیں. ایک بندے کے پاس اگر 10,000 روپے کا سامان پڑا ہوا ہے، اس بندے پر میں سمجھتا ہوں کہ 20,000 25,000 کا جرمانہ کرنا جو ہے ظلم ہے اس پہ. مہنگائی کے دور میں ایک تو گھر کا سسٹم چلانا مشکل ہے، بل آئے ہوئے ہیں، اور اوپر سے ایک چھوٹی سی دکان کسی جگہ موجود ہے، اس پر 20 سے 25,000 روپے جرمانہ میں سمجھتا ہوں ظلم ہے. اس پر ہم لوگ پہلے کام کریں، انشاءاللہ آگے بھی ہم کریں گے. آپ کے محکمے کی طرف سے آپ نے کہا کہ کم از کم جرمانہ 5,000 ہے یا اس طرح 50,000 ہے. آپ کے پاس انڈسٹریل اسٹیٹ ہتھار بھی ہے، تو اس طرح آپ جرمانوں کو کس طرح آپ کر لیتے ہیں؟ کیا وہاں بھی 5,000 جرمانہ ہو سکتا ہے کسی انڈسٹری میں؟ یا یہاں پہ اگر میں نے مثال دی ہے فوڈ سیفٹی والوں کی، اگر یہاں 25 کرتے ہیں وہاں بھی 25 ہی کرتے ہیں؟ یہ تھوڑا سا کہ آپ لوگوں کی فزیکلی آپ اس کو دیکھ کے آپ جرمانہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں آپ؟ ہم سر جرم کی نوعیت کو دیکھتے ہیں کہ جرم جتنا بڑا ہو اتنا ہی بڑا جرمانہ. ہاتار کی بات آپ نے کی، تو ہاتار میں وزٹ کرتا رہتا ہوں، ان کی فیکٹریز کو دیکھتا ہوں، اور ان کو اکثر ریسنٹلی سر ہماری ڈپارٹمنٹ نے گھی پر بڑا ایک اچھا سٹیپ لیا، اور ہمیں کہا کہ آپ جائیں وزٹ کریں، ہورڈنگ کو دیکھیں کہ کوئی فیکٹری ہورڈنگ تو نہیں کر رہی. میں مختلف ہاتار میں فیکٹریز پہ گیا، وہاں پر دیکھا کہ جو ان کو را میٹیریل آج جس قیمت میں مل رہا ہے، اور آج جس قیمت میں وہ لوگ تیل بنا رہے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ لوگ تیل بنا کر ہورڈنگ کر لیتے ہیں، کل جب تیل مہنگا ہو جاتے تو ان کو مہنگا بیچ دیتے ہیں. تو اس کو روکنے کے لیے سر ان کو میں نے انشور کیا، جتنے بھی ہمارے معزز دوست ہیں ہاتار کے اور فیکٹریز والے ہیں، تو انہوں نے میرے ساتھ وہ بات مان لی سر، اور انہوں نے میرے ساتھ انشور کیا
کہ میں نے ان کو پابند کیا کہ آپ کے ہر ایک لیٹر کے اوپر قیمت ہوگی، مینوفیکچرنگ ہوگی اور ایکسپائری ہوگی. تو ڈیفینیٹلی سر جب آج میں ایک لیٹر تیلا بناتا ہوں تو اس کے اوپر میں آج پرنٹڈ قیمت لکھوں گا تو ڈیفینیٹلی وہ قیمت کل بدل تو نہیں سکتی، نہ دو قیمتیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ دونوں جرم ہے. اگر آپ قیمت کو کاٹ لے وہ بھی جرم، قیمت کے ساتھ قیمت لگا لے وہ بھی جرم. تو اسی طرح میں نے ان کو بڑا کنٹرول کیا ہے سر. اور وہ خود بھی تار میں جتنی بھی فیکٹریز ہیں وہ خود بھی سر کہیں پہ سر میں 19-20 ان کو ہو سکتی ہے، ان کو ہم اس کو جرمانہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن میکسیمم لوگ جو ہیں وہ ہماری ڈائریکشنز کو ماشاءاللہ مان رہے ہیں اور اچھی کوارڈینیشن میں ہم ان سے ڈیلی سر سٹاک کی رپورٹ لیتے ہیں. میں آپ کو واٹس ایپ گروپ اپنا بتاؤں تو ڈیلی ہم پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ ہاتار کی جو پروڈکشن ڈیٹیل ہے گھی کے حوالے سے تو ہم روٹین میں دے رہے ہیں کہ کتنا گھی بن گیا، کتنا ان کے پاس را مٹیریل پڑا ہوا ہے اور کتنا ان کے پاس اور گنجائش ہے. تو ہم ایک ڈیٹیل رپورٹ بنا کر آپ کے ساتھ میں شیئر بھی کر لوں گا، ہم وہ ساری ڈیٹیل بنا کر پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور باقاعدہ اس کی پاس ریکارڈ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس لیے کہ عوام کے اوپر ظلم نہ ہو، ہورڈنگ کوئی نہ کر سکے. میکسیمم اب آج کا تیل کل نہ بیچے، کل کا تیل پرسوں نہ بیچے، کیونکہ قیمتیں اب فلیکچویشن ہے مارکیٹ میں، کبھی قیمت نیچے ہوتی ہے، کبھی قیمت اوپر ہوتی ہے. تو ہم اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ آج کی قیمت والی چیز آج کی قیمت کے ساتھ بکے تو زیادہ اچھی بات ہے. بہت شکریہ سر، بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا، آپ نے موقف دیا، ماشاءاللہ بہت زبردست انہوں نے جو ہے اپنا موقف بیان کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہری پور میں جہاں بھی کوئی محکمہ کام کرتا ہے، خاص طور پر جس میں کنزیومر رائٹس پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ کسی جگہ بھی اگر انہوں نے کام کیا ہے تو جو بات میں نے سمجھی ایڈی صاحب سے، تو انہوں نے باقاعدہ طور پر ایکسپائر مال دیکھ کے جرمانہ کیا ہے، یا انہوں نے جو متعلقہ بندہ کوئی دکان پر جس کا نام باہر لکھا ہوا ہے، وہ بندہ جس کی ڈگری لکھی ہے وہ بندہ اندر کوئی اور کام کر رہا ہے، اس چیز پر انہوں نے جرمانہ کیا ہوا تو ٹھیک کیا ہے. ہری پور کے اندر ہری پور کے لوگوں کے لیے بہترین جو ہے اشیاء خورد و نوش مہیا کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جس جگہ لفظ گاہک آ جاتا ہے، چاہے وہ چھوٹی دکان ہے چاہے وہ بڑی انڈسٹری ہے، وہاں پہ گاہک کے جو اس کے حقوق ہیں اس کے لیے اگر یہ کام کر رہے ہیں تو بہترین کام کر رہے ہیں.